بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے اور 5ویں فصل ہے صفات ممیزہ کے بیان میں۔ یہ اس فصل کا آخری سبق ہے اور اسی طرح یہ اس باب کا بھی آخری سبق ہے، سبق نمبر 24 ہے، جس میں جو 5 حرف باقی رہتے ہیں جن کے بارے میں ہم صفات ممیزہ کو پڑھیں گے۔ دیکھ لیں ذرا عبارت دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں واو، با اور میم اس میں جہر، استفعال، انفتاح میں مشترک ہیں، اور واو کے ادا کرتے وقت شفتین میں کسی قدر انفتاح رہتا ہے، اسی وجہ سے اپنے مجانسوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ گویا اس میں بھی تمایز بالمخرج ہے، اور با میں شدت اور قلقلہ ہے، اور میم میں توسط اور غنہ ممیزہ ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ ان میں فرق کس طریقے سے۔ تو دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ با میں شدت اور قلقلہ پایا جا رہا ہے، جو کہ واو میں اور اسی طریقے سے میم میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میم میں توسط اور غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، جو کہ با اور واو میں نہیں پائی جاتی ہے۔ البتہ آگے جو حضرت نے واو کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں جب ہم نے اس سے پہلے مخارج والی فصل گزری تھی اس میں واو، با اور میم ان کا جو مخرج ذکر کیا تھا حضرت نے، وہ دونوں ہونٹوں کو ذکر کیا تھا۔ تو متحد المخرج ہونے کی وجہ سے ان میں جو صفات مشترکہ ہیں پہلے وہ بیان کی ہیں کہ 3 صفات ان کے اندر مشترکہ ہیں، صفت جہر، صفت استفعال اور صفت انفتاح۔ آگے پھر خود حضرت فرما رہے ہیں کہ واو کو ادا کرتے وقت جو دونوں ہونٹ ہیں وہ آپس میں مکمل نہیں ملتے بلکہ نامکمل ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں خلا رہتا ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کے مکمل نہ ملنے کی وجہ سے واو ادا ہوتی ہے، تو لہذا جو واو ہے یہ اپنے مخرج با اور میم سے اس اعتبار سے جدا ہو جائے گا کہ تینوں حرف اگرچہ یہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن جو واو ہے اس کے ادا کرتے وقت جو ہونٹ ہیں مکمل طور پہ بند نہیں ہوتے، جس طریقے سے میم کے ادا کرتے وقت ہونٹ مکمل طور پر بند ہوتے ہیں، جس طریقے سے با کے ادا کرتے وقت ہونٹ مکمل طور پر بند ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ مخرج کے اعتبار سے ہی یہ تینوں الگ الگ اور جدا ہو جائیں گے، واو الگ ہو جائے گا، میم اور با یہ الگ ہو جائے گا۔ جبکہ بعض جو مجودین حضرات ہیں، قرہ حضرات ہیں، ان کے نزدیک با اور میم مخرج سے ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ با جو ہے وہ ہونٹوں کی تری سے نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے جو میم ہے یہ ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب اس کو ذرا دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں یہ والی بات پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ واو کے ادا کرتے وقت شفتین یعنی ہونٹوں میں کسی قدر انفتاح رہتا ہے۔ انفتاح کا مطلب ہوتا ہے کھلا رہنا، یعنی مکمل طور پر یہ بند نہیں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اپنے مجانسوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ مجانس کا مطلب ہم جنس۔ اس کا ہم جنس کون سا ہے؟ ایک اس کا ہم جنس با ہے، دوسرا اس واو کا ہم جنس میم ہے۔ ان دونوں سے واو اس طریقے سے جدا اور الگ ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس میں بھی تمایز بالمخرج ہے، یعنی مخرج کی وجہ سے جو واو ہے یہ با اور میم اس سے جدا اور الگ ہو جاتا ہے۔ باقی آگے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ با کے اندر 2 صفات ایسی پائی جاتی ہیں جو واو اور میم میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک صفت شدت ہے، دوسری صفت قلقلہ ہے، جس کی وجہ سے با یہ واو اور میم سے جدا ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو میم ہے اس میں صفت توسط ہے اور صفت غنہ ہے، جس کی وجہ سے میم یہ با اور واو سے جدا اور الگ ہو جاتی ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ با میں شدت اور قلقلہ اور میم میں توسط اور غنہ یہ صفت ممیزہ ہے۔ تو گویا کہ یہ 2 ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے یہ تینوں حرف ہیں یہ آپس سے جدا اور الگ ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں واد اور ضا۔ فرما رہے ہیں کہ ان میں جہر، رخاوت، استعلاء اور اطباق یعنی یہ 4 صفات ایسی ہیں جو ان دونوں کے درمیان مشترکہ طور میں پائی جاتی ہیں۔ جہر بھی، اسی طریقے سے رخاوت یعنی صفت رخوہ بھی، صفت استعلاء بھی اور صفت اطباق بھی۔ البتہ ایک صفت ایسی ہے جو ضاد میں تو پائی جاتی ہے لیکن ضا میں نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ صفت کون سی ہے؟ صفت استطالہ یا صفت استطالت، جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ والی جو صفت ہے یہ ممیز مخرج ہے، اس صفت کی وجہ سے جو ضاد ہے وہ ضا سے جدا اور الگ یہ ہو جاتا ہے۔ مگر اشتراک صفات ذاتیہ کی وجہ سے فرق کرنا اور ایک دوسرے سے ممتاز کرنا ماہرین کا ہی کام ہے۔ دیکھیں یہاں سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اشتراک صفات ذاتیہ چونکہ دونوں حروف میں پائی جاتی ہیں اور ان میں فرق کرنا، ایک کو دوسرے سے جدا کرنا، الگ کرنا، یہ ماہرین کا کام ہے، اور ماہر کا جو فرق ہے وہ ماہر ہی اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس تحریر سے یہ والی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ضاد اور ضا اس طرح کی جو بحث ہے یہ خالص علمی بحث ہے،
مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ماہرین فن کے بجائے عوام الناس اور لوگ اس کے اندر بہت زیادہ الجھنا شروع ہو چکے ہیں، جن کا اپنا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تجوید درست نہیں ہے، صفات کا نہیں پتہ، مخارج کا نہیں پتہ، وہ اس بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صحیح طریقے سے ادائیگی آتی نہیں ہے اور دوسرے کو غلط بتاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اتنا زیادہ دنگا فساد ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ضاد کی جو مخرج کی صحیح ادائیگی ہے وہ پیچھے جب ہم نے ضاد کے مخرج بتایا تھا وہاں پر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، اور اس موضوع کے اوپر ماہرین فن نے بہت سی کتب بھی تحریر کی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، اس کتاب کی شروع میں خود کوئی بڑا قاری نہیں ہوں، میں بہت سادہ سے طریقے سے پڑھتا ہوں۔ اگر آپ نے اس تفصیل میں جانا ہے کہ ضاد اور ضا میں کس طریقے سے فرق کیا جائے گا تو آپ کسی اچھے اور ماہر قاری کی خدمات حاصل کریں، اور ان سے آپ ان دونوں کے درمیان فرق کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور فرق یاب کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو 5ویں فصل ہے یہ بھی مکمل ہو گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہمارا پہلا باب ہے یہ بھی یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔